نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اخلاقی کنٹرول۔ ابو مسعود البدری ایک صحابی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے۔ کوڑا اسی طرح ہوتا ہے جیسے گھوڑے کو مارنے والا چھانٹا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں آ گئے جو وہ مار رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو۔ یعنی اس وقت یہ شخص تمہارے کنٹرول میں ہے، لیکن اللہ کا کنٹرول تم پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر ابو مسعود کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ اگر ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم تو شاید غلام کو چھوڑ کر سمجھانے والے کے پیچھے پڑ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تم کو پکڑ لیتی۔ اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو آگ تم کو پکڑ لیتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ البدری، بدری صحابی، بعض اوقات ہم کسی کو کوڑے سے تو نہیں مارتے لیکن لفظوں سے بہت زخمی کر دیتے ہیں۔ اپنے سے چھوٹوں کو اتنا چیخ چلا کے بولتے ہیں، اتنا غصے میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں کہ شاید کوڑوں کی مار تو تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو جائے، لیکن باتوں کے زخم تو زندگی بھر بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہمارا مرہون منت ہے، ہم سے کمزور ہے، کمتر ہے، یا ہمارے احسان کے بوجھ تلے ہے، یا ہمارے سامنے بول نہیں سکتا، دوسرے لفظوں میں ہمارا غلام ہے، اور ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں معاملہ کریں۔ کس چیز نے ہمیں اتنا شیر بنایا ہوا لوگوں کی بے عزتی کرنے پر؟ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ہمیں بھی پوچھ سکتا ہے؟ یہ جملہ پڑھنے کا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تم کو پکڑ لیتی۔ کیا ہم میں ہے صبر اور حوصلہ کہ آگ ہمیں پکڑ لے؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں آگ کو؟ تھوڑی دیر بجلی چلی جائے، پنکھا نہ ہو تو گھبراہٹ کے مارے کیا عالم ہوتا ہے ہمارا۔ اور یہ غصہ بھی تو اندر کی آگ ہی ہوتی ہے نا، جسے ہم دوسروں پر نکال انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ظلم اور زیادتی کی جتنی صورتیں، جتنی بھی، جس طریقے سے بھی کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، کوئی کسی پہ ناروا الزام لگاتا ہے، یا کوئی اور کسی بھی طرح ستاتا ہے، ان سب کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان کا سابقہ یعنی واسطہ جب کسی دوسرے انسان سے پیش آتا ہے تو وہ اس کو صرف ایک انسانی معاملہ سمجھتا ہے کہ میں انسان سے ڈیل کر رہا ہوں، جیسے چاہوں کروں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بس ایک انسان ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ ظلم یا بے انصافی کروں تو اس کے آگے کہیں میری پکڑ ہونے والی نہیں۔ خصوصاً جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، کہ جن بیچاروں کی کوئی فریاد نہیں ہوتی، یا جن کی کوئی مجبوری ہوتی ہے کہیں رہنے کی یا کہیں کام کرنے کی، جیسے ان غلاموں کی تھی کہ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ ایسے ہی بعض اوقات بیوی اپنے شوہر کے گھر میں اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتی، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پیچھے کوئی نہیں، میرے ماں باپ نہیں، میرا کوئی بھائی بہن مجھے نہیں رکھے گا، تو شوہر اس بات پر دلیر ہو جاتے ہیں کہ میں جیسے چاہوں اس کی بے عزتی کروں، جیسے چاہوں اس کو ذلیل کروں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات گھروں میں خواتین اپنے سرونٹس کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کا معاملہ کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس یا بچوں کے اوپر ناروا چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، یا کان کھینچ رہے ہیں، یا ہاتھ میں روڑ رہے ہیں، یا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن پڑھاتے ہوئے بھی، حفظ کراتے ہوئے
ڈنڈوں سے پٹائی ہوتی، چھوٹی سی غلطی کے اوپر بے تحاشا سزا دے دی جاتی ہے۔ تو خواہ یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو، یا خاتون خانہ اور سرونٹس کا معاملہ ہو، یا کسی امپلائر امپلائی کا معاملہ ہو، یا کسی استاد اور شاگرد کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، ظلم کی جو بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ سب اس میں آ جاتی۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اوپر ایک برتر طاقت ہے، اور وہ خدا ہے۔ خدا ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کو ناحق ستائے یا اس کے ساتھ بے انصافی کرے تو خدا ایسے شخص کو پکڑے گا اور اس کو اس کے فعل کی سخت سزا دے گا۔ خدا اس کو پکڑے گا اور اس کے فعل کی سخت سزا دے گا۔ خدائی پکڑ کا یہ احساس کسی انسان کے لیے سب سے بڑا روک ہے۔ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ جس معاملہ کو تم صرف ایک انسانی معاملہ سمجھ رہے ہو، جس معاملے کو تم صرف ایک انسانی معاملہ سمجھ رہے ہو، وہ حقیقتاً ایک خدائی معاملہ ہے۔ یعنی بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا عمل اللہ کے سامنے ہے۔ کسی انسان کے مقابلے میں تم طاقتور ہو سکتے ہو۔ سب سوچیں کہ ہمارے ماتحت کون ہے، کون مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ کسی انسان کے مقابلے میں تم طاقتور ہو سکتے ہو، مگر خدا کے مقابلے میں کوئی بھی طاقتور نہیں، کوئی بھی، کسی کی طاقت نہیں چلے گی۔ خدا کی پکڑ جب ظاہر ہوگی تو نہ کوئی طاقت والا اس کی زد سے بچے گا اور نہ کوئی بے طاقت والا۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، یہ سب طاقتور لوگ تھے نا۔ مذکورہ عقیدہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی کنٹرول میں رکھے، خود کو خود کنٹرول کرے، وہ اپنی آزادی کو کسی بھی حال میں غلط طور پر استعمال نہ کرے۔ اگر آپ کو اس حقیقت کا یقین ہو جائے تو کوئی انسان آپ کو کمزور نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو، جس کو آپ دبائیں۔ یعنی کوئی انسان آپ کو کمزور نہیں دکھائی دے گا جس کو آپ دبائیں، اور نہ کوئی انسان آپ کو بے یار و مددگار نظر آئے گا جس کے اوپر اپنی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے آپ دلیر ہو جائیں۔ کوئی بھی بے یار و مددگار نہیں۔ وقتی طور پر اگر کوئی تنہا ہے یا اکیلا ہے تو وہ اکیلا نہیں، اس کے پیچھے خدا ہے جو وقت آنے پر پکڑے گا۔ امتحان ہی اس وقت ہے، ٹیسٹ ہی اس وقت ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے، کیونکہ اگر اتھارٹی نہیں تو پھر تو کیا مشکل ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب دیکھیے کہ غلام کو مارنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ناروا کام کرتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو مالک کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے میں سمجھانا، فرملی بات کرنا، اصول میں رکھنا اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ مار پٹائی یا بد اخلاقی یا الفاظ کی مار، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سب ذرا سوچیں ہمارے تحت کون کون ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ بہت سی مائیں میں نے دیکھی بچوں کے ساتھ بڑی ناروا زیادتی کرتی ہیں۔ اتنا ان کا قصور نہیں ہوتا جتنی ان کی بات بے بات پٹائی ہو جاتی، خصوصاً اگر ستیلے بچے ہوں، یا پھر یہ کہ جی کہ آخری لائن دل ہلا دینے والی ہے کہ ہمیں کمزور کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ بیچارہ اس وقت مسکین بن کے مار کھا رہا ہوتا ہے، یہ چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے، یہ تھوڑا بہت جواب دیتا بھی ہے تو، لیکن کوئی بھی ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے اور وہ جیت گیا۔ سامنے والے کے ساتھ خدا ہے، اس کی پشت پناہی اللہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ہیں نا، کیا ہے جو جی چاہے کرے۔ اب دیکھیں کہ اس بات سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتنا ڈرا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میں نے کبھی کسی کو مارا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، دنیا میں بدلہ لے لے. ہم ایک تو زیادتی کرتے ہیں، دوسرا کبھی ہمارا تکبر اور غرور اور ہماری انا کسی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرنے دیتی کہ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ بھی ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں. سرونٹس کے ساتھ جیسے زیادتی کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کل پرسوں کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ فلاں سرونٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا اس کی عقل اتنی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ ان لوگوں کی عقل نہیں ہے یا کم از کم ہمارے جتنی نہیں ہے تو یہ ایسا نہ کرتے. دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے اس کو بہت دفعہ سمجھایا تو یہ نہیں سمجھتی. میں نے کہا کہ اگر اس کو سمجھ آ جاتی یا اس کو اتنا احساس ذمہ داری ہوتا تو وہ شخص یہاں تھوڑی ہوتا، وہ تو کسی اور دفتر میں بیٹھا ہوتا. وہ تمہارے گھر میں کام کرتا سارے حقوق سے محروم ہو کے، کہ جس کی 7 دنوں میں ایک بھی چھٹی نہ ہو اور جو دن رات حاضر ہو. وہ یہاں تو نہ بیٹھا ہوتا. ذہنی طور پر یا مالی طور پر یا کسی بھی وجہ سے کمزور ہے تو اس لیے ہمارے ہاتھ میں آ گئے نا. اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے یا ہم سے طاقتور ہوتے تو وہ ہمارے پاس آتے، وہ تو کہیں اور ہوتے. تو یہ اللہ نے ہر ایک کی آزمائش رکھی ہے نا، کسی کو اتھارٹی دے کے آزمایا ہے اور کسی کو کمزور بنا کے آزمایا ہے. جیسے بعض شوہر اپنی بیویوں کو ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے، بظاہر تو یہ لگتا ہے بہت بڑا جرم ہے، لیکن سم ٹائم اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اس کے پیچھے کوئی ایسی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو باہر فتویٰ فیصلہ دینے والے کو نہیں پتا ہوتا. مثلا مجھ سے کئی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا یہ قطع رحمی نہیں ہے کہ ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے شوہر؟ اگر آپ 2 اور 2 4 کریں تو قطع رحمی بنتی ہے، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ وہ وجہ معلوم کریں کہ کیوں نہیں جانے دیتے. کیونکہ شوہر کو اللہ نے پروٹیکٹر بنایا ہے. بعض اوقات وہ دیکھتا ہے کہ بیوی میکے جانے کی وجہ سے کسی خاص مشکل کا شکار ہو سکتی ہے یا کوئی اور ایسی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے اس کا اپنا گھر خطرے میں پڑ جائے، تو اس گھر کو پروٹیکٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. تو ہو سکتا وقتی طور پر یہ کسی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات کہتا ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پھر ہر شخص کو سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سچویشن کیوں ہے. ڈسپلن، پابندی، اصول، قانون، ضابطہ، قاعدہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ ایسی ناانصافی اور زیادتی کی ہے کہ جس میں دوسرے انسان کے ساتھ انسانی سطح پر معاملہ نہ کیا جائے. مثلا کسی کا کھانا پانی بند کر دیا جائے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ چیخ چلا کے بولا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، بدتمیزی سے بات کی جائے، اس کی بات سنی نہ جائے، صرف اپنی ہی سناتا جائے بندہ. یہ چھوٹی سی بات جو آرام سے کہی جا سکتی ہے اس کو بلا وجہ چیخ چلا کے کہا جائے، تو یہ دوسرے کو حقیر کرنا ہوتا ہے، یہ قابل مواخذہ ہے. یہ بھی پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے دل میں ہے کیا جب ہم کسی کو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی. ایک کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غلطیوں کی اصلاح کیسے کی. مثلا ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. آپ سوچیں کہ اگر کوئی آ کے اس روم میں کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا خرابی کرے تو ہم کیسے پیش آئیں گے اس کے ساتھ، یا عام طور پر لوگ کیسے پیش آتے ہیں جب کوئی مسجد میں کوئی بھول کے جوتے لے جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ لمٹ کہاں جوتے لے جانے کی. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، آرام سے بھی بتا سکتے ہیں لیکن وہ دوسری طرف بھی بتاتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ جو پیچھے پڑے تھے آپ نے ان کو روکا کہ جب وہ چلا جائے تو آپ پانی بہا دو. دوسری چیز، جیسے ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دی جائے، تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں اس وقت کہ تم کیا بات کر رہے ہو، بلکہ کیا کہا، سوال کرنے شروع کر دیے. کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، کیا اپنی ماں کے لیے پسند کرو. اس کو سمجھ آ گئی بات.
بالکل آتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر تھے تو آپ نے پوچھا لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، کون سی تاریخ ہے؟ تو حرام مہینہ، حرام جگہ، حرمت والی جگہ، حرمت والا دن. تو آپ نے فرمایا مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے، مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے. چاہے اچھا بعض اوقات ہم پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں کسی کے خلاف تو ہم کہتے ہیں میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور بعض اوقات منہ پہ کہتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. لکھا ہے کہ میں پہلے بہت غصہ کرتی تھی بہن کے ساتھ، مگر پھر میں نے سوچا کہ آج میں ان سے طاقتور ہوں کہ ان کو ڈانٹ رہی ہوں، لیکن کل جب مجھ میں طاقت نہ ہوگی اور کوئی مجھ سے طاقتور ہوگا اور وہ مجھے ڈانٹے گا تو یہ سوچ کر میں نے ان کو غصہ کرنا چھوڑ دیا. اور میں سوچتی تھی کہ کل اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے غصہ نہ کرے، تو اب الحمدللہ میں ان کو غصہ نہیں کرتی اور کوشش کرتی ہوں کہ کسی اور کو بھی غصہ نہ کروں اور نہ ہی چیخوں. مگر پھر بھی دوسروں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اپنی سزا خود مقرر کر لیں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا سزا ہے، مثلا روزہ رکھنے کی، مثلا صدقہ کرنے کی، مثلا کوئی پسندیدہ چیز سے خود کو محروم کرنے کی. ہر ایک کو اپنا پتا ہوتا ہے نا کہ میرا نفس کس سے سدھرے گا. ٹھیک ہے، اپنے اوپر خود فائن رکھیں، خود جرمانہ کریں، خود اپنے اوپر کوئی پابندی رکھیں کہ اب آئندہ میں نے یہ کیا تو میں اس کے کفارے کے لیے کروں گی، کیونکہ اگر دنیا میں کفارہ نہ ہوا تو لکھا تو سب کچھ جا رہا ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا ونکتب، یہ جھوٹ نہیں ہے. وآثارہم، آثار کیا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اس کا امپریشن کیا پڑ رہا ہے دوسروں پر. اور پھر کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، صرف لکھا ہی نہیں جا رہا بلکہ گن گن کے لکھا جا رہا ہے. تو جب اللہ گن رہا ہے تو ہمیں بھی گن کے ذرا صفائی کرنی چاہیے نا اس چیز کی. توبہ استغفار کے علاوہ اپنی کوئی سزا مقرر کرے کہ آئندہ نہ کرے. یہ کہتی ہیں کہ بڑے کی چھوٹے سے تو بات ہی چھوڑیں، اب تو چھوٹے بڑوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. اب ماں باپ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کندھے جھکا کے بیٹھو، یعنی ان کے سامنے دبے رہو، جھکے رہو. اگر آپ بچیاں اس چیز میں کامیاب ہو گئی نا کہ بڑوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا استاد کے ساتھ یا کوئی بھی سفید بالوں والا انسان جو بھی آپ سے عمر میں بڑا، اگر آپ کو ان کی عزت کرنی آ گئی تو کامیاب ہے زندگی میں. آپ ماں ہو، ساس ہو، خالہ ہو، استاد ہو، بڑی باجی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے نا ہم پہ کہ ہم ان کا عزت احترام کریں. من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ڈس اون کر رہے ہیں پروفٹ اس کو کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. قیامت کے دن قریب کہاں بٹھائیں گے؟ کیا استاد شاگرد کو مار سکتا ہے؟ میرا بھانجا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس نے قرآن پاک حفظ کیا. سبق سناتا، ایک دو غلطیاں ہونے پر قاری حضرات اتنا مارتے کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جاتے. 12 سال کا ہے اور وہ گھر آتا ہے تو اس کے ابو کہتے ہیں مار نہیں کھائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ اور بچہ روتا ہے کہ میں نہیں جاتا. 2 یا 3 سال رہا اور مسلسل مار کھاتا رہا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ بچہ جب باہر نکلے گا، ابھی تو وہ مار کھا رہا ہے نا کیونکہ اس کے پاس نہ گھر میں جگہ ہے نہ مدرسے میں جگہ ہے. لیکن جب یہ بچہ ان 2-3 سالوں کے بعد جب یہ بڑا ہوگا پھر یہ کیا کرے گا؟ ایک تو قرآن سے اللہ نہ کرے وہ نہ بھاگ جائے، اور کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا وہ اس کی تربیت کا حصہ بن رہا ہے. جب استاد، آپ نے دیکھا ہوگا استاد جس ٹون میں بولتا ہے شاگرد اسی ٹون میں بولنے لگتے ہیں. استاد جس طرح ڈانٹتا ہے شاگرد ویسے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جا کے چغلی غیبت شروع کر دیتے ہیں استاد کی. مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی، ہر اسکول کالج میں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہی نہیں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، تو بعض ٹیچرز اپنے پڑھانے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ وہ
اسی طرح سختی کرتے ہیں ناروا. تو جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو میرے والد کہتے تھے کہ جوان بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے کیونکہ وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ریئیکشن ان کا پھر بہت برا ہو سکتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ واپس آ کے ہاسٹل میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ لڑکیاں اپنے ٹیچرز کی غیبت نہ کرتی. اور میں ایک ایک کو سمجھاتی تھی کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو ٹیچر سے بات کرو. یہاں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تم اپنے عمل پر بات کر رہے ہو. جب سامنے جاتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور جب پیچھے آتے ہو تو مذاق اڑاتے ہو. یہ تو انتہائی غلط بات ہے. اور پھر ایک دو لوگ شروع کرتے اور سب کو ساتھ انوالو کر لیتے. تو اس میں جہاں اسٹوڈنٹس کا قصور ہے وہاں ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے. دونوں طرف سے اصلاح ہو تو بات بنتی. پھر وہی بات ہے کہ آثارہم، یہی تو آثار ہیں کہ ہمارے کسی طرز عمل کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے. کہیں اصلاح کی بجائے بگاڑ تو نہیں ہو رہا، یہ بھی سوچنا پڑے گا. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون. بعض اوقات اصلاح کے نام پر ہم فساد کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر چیز اپنے نتیجے سے پہچانی جاتی ہے. آثار میں نتائج بھی آتے ہیں. نتائج، what's the outcome. آپ تو جو کر رہے ہیں اس کام کا آگے ریئیکشن کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. what next. اگر ہم سب اس پہ توجہ کرنے لگ جائیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا آگے نتیجہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم کانپ اٹھیں، کیونکہ وہ بھی لکھا جا رہا ہے. صرف کام نہیں، کام کے ریزلٹس بھی لکھے جا رہے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ گواہیاں بھی لکھ لی جاتی ہیں. ہم سب سوچیں کہ لوگ ہمیں کس نام سے پہچانتے ہیں، ہمارے بارے میں کیا گواہی دی جاتی ہے اور دی جائے گی. اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو شاید ہم سن بھی نہ سکیں. لیکن اگر ہم واقعی اپنی اصلاح میں سنجیدہ اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور اللہ سے رو گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اللہ تو ہماری اصلاح کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.